دوستو، میری آج کی کہانی انتہائی موٹیویشن والی ہے۔ یہ کہانی یہ کالے اور بھدے جسم والے لڑکے کی ہے۔ یہ بات ہے 17 جنوری 1975 کی۔ نیو یارک کے ایک گاؤں بینفلوک میں ایک لڑکے کی پیدائش ہوتی ہے۔ جیسا کہ کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، لیکن اس بچے کے ساتھ ایسا کچھ نہیں تھا، سب کچھ الٹ تھا۔ اس کی والدہ تو اس کی پیدائش پر بڑی خوش تھی، لیکن اس کا والد بڑا ناخوش تھا، لہٰذا اس کا بچپن بہت برا گزرا۔ اس کا والد بہت غصے والا اور شراب نوشی کرنے والا تھا۔ وہ اکثر اسے اور اس کی والدہ کو مارتا تھا۔ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا اور برداشت کرتے کرتے تھک گیا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کا والد اس کی والدہ کو بری طرح مار رہا ہے۔ وہ یہ برداشت نہ کر پایا اور سیڑھیوں سے سیدھا اپنے والد پر کود پڑا۔ اس وقت وہ صرف 8 سال کا تھا، اس میں اس سے زیادہ طاقت نہیں تھی۔ اس کے والد نے اسے بھی مارا۔ اس کی ماں یہ برداشت نہ کر پائی۔ اس کے بعد یہ بندہ اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے والد کو چھوڑ کر امریکہ کے شہر انڈیانا چلا جاتا ہے۔ اس آدمی کا نام ہے ڈیوڈ گین۔ جی ہاں، ڈیوڈ گین۔ اسے لگا کہ یہ اب نئی زندگی کا آغاز کرے گا۔ مشکلات نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے ایک اچھا گھر ملے۔ یہ لڑکا اتنا خوبصورت بھی نہیں تھا اور اس کا باڈی سٹرکچر کی وجہ سے دوسرے لوگ اسے اچھا نہ جانتے۔ وہ ان بچوں کی نفرت کی وجہ سے اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ دوسری طرف اس کی والدہ 3 نوکریاں کرتی تاکہ بچوں کا پیٹ پال سکے۔ وہ اپنی ماں سے اپنی تکلیفیں کبھی شیئر نہ کرتا۔ وہ کبھی نہ بتاتا کہ اسکول کے بچے اسے کتنا پریشان کرتے ہیں۔ وہ اسکول کم جاتا، لیکن اپنی ماں کو دکھانے کے لیے گھر سے اسکول روز نکل جاتا۔ دوسرا، اسے یاد کرنے اور پڑھنے میں بڑی مشکل ہوتی تھی، اس لیے وہ 4 جماعت سے 10ویں تک ہمیشہ نقل کر کے پاس ہوا۔ لیکن آخرکار ایک دن اس کی ماں کو پتہ چل گیا جب ایک خط اسکول سے وصول ہوا۔ اس میں لکھا تھا کہ ڈیوڈ کی حاضری 50% ہے، جس کی اس کی ماں بہت دکھی ہوئی۔ اس کی ماں نے اسے ڈانٹا، جس کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ اگر اس نے اپنا مستقبل اچھا کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی ڈیسیژن لینا پڑے گا۔ اس نے اپنی لائف کو چینج کرنے کے لیے USA ایئر فورس جوائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ USA ایئر فورس کا ایسا یونٹ جو پائلٹ کی پانی کے اندر جا کر جان بچائے، لیکن یہ پانی سے بہت ڈرتا تھا کیونکہ وہ ایک اچھا تیراک نہیں تھا۔ بہرحال اس نے ٹریننگ جوائن کی۔ ٹریننگ کے دوران اسے معلوم ہوا کہ اسے ایک خون کی بیماری ہے۔ اپنی اس بیماری کا بہانہ بنا کر وہ ٹریننگ سے آزاد ہو گیا، اور ٹریننگ سے تو بچ گیا، لیکن آنے والی مشکلات سے کیسے بچے گا؟ اس نے ایگزام پاس کرنے کے لیے ایک ٹرک سیکھی۔ وہ بار بار لکھتا، جس سے اس کو چیزیں یاد رہنی شروع ہو گئیں۔ اس نے اپنے 4 سال وہاں گزارے گا، اس کی لائف بہتر ہوگی۔ کیونکہ وہ ٹریننگ بھی نہیں کرتا تھا، اس لیے وہ خوب کھاتا، جس کی وجہ سے اس کا 60 کلو وزن زیادہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ جب وہ اپنے گھر آیا تو ٹی وی آن کر کے نہانے چلا گیا۔ جب وہ شاور لے کر باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ گہرے پانی میں ہاتھ پاؤں باندھ کر چھلانگ لگا رہے ہیں۔ اس نے آج اصلی مردوں کو دیکھا کہ کیسے مشکل ٹریننگ کر رہے ہیں۔ اس رات اس نے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب اس کی جنگ اپنے اندر کے ڈر اور خوف سے تھی، جس نے اسے ٹریننگ نہ کرنے دی۔ اس نے اپنے ڈر اور خوف کے معاملات کی لسٹ بنائی۔ اس خوف میں سب سے پہلے نمبر پر اس کا باپ تھا۔ وہ اس سے ملنے واپس پرانے گاؤں گیا اور اپنے والد سے ملا اور بڑے کانفیڈنس سے بات کر کے اپنے اندر کا خوف ختم کیا۔ پھر وہ سلم سینٹر گیا تاکہ اپنا وزن کم کر سکے۔ اسے اپنی ٹریننگ کرنے کے لیے 85 کلو وزن چاہیے تھا اور اس کا وزن تھا 120، اور اسے اپنا یہ وزن 3 ماہ میں کم کرنا تھا۔ سب لوگ اس پر ہنس رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ پہلے دن جم جا کر وہ کچھ خاص نہ کر پایا۔ واپس گھر آ کر بہت رویا۔ اگلے روز وہ جاگنگ شروع کرتا ہے اور پھر سائیکلنگ، کیونکہ اسے اپنا وزن ہر حالت میں کم کرنا تھا۔ وہ کئی مرتبہ اپنا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ آخرکار اس نے 3 ماہ میں اپنا وزن کم کر لیا، لیکن یہاں مشکلات ختم نہیں ہوئیں۔ اب وہ ٹریننگ جوائن کرنے کے لیے ایلیجیبل تھا، لیکن یہ دنیا کی سب سے مشکل ترین ٹریننگ تھی جو تقریباً 30 ماہ کی ہوتی ہے۔ اس نے 30 ماہ کی ٹریننگ کی۔ اس دوران اسے نمونیا بھی ہو گیا، لیکن اس کے حوصلے بلند رہے۔ 2 مرتبہ بیماری کی وجہ سے ٹریننگ سے باہر ہوا۔ اسے یہ ناممکن لگ رہا تھا، لیکن اس کے حوصلے بلند تھے۔ وہ اسے ہر حالت میں مکمل کرنا چاہتا تھا۔ اسے اپنا 3 ماہ میں وزن کم کر کے اتنا یقین ہو گیا تھا کہ دنیا میں کوئی چیز بھی ناممکن نہیں۔ اس نے اپنی آخری کوشش کی اور اپنی ٹریننگ مکمل کر لی۔ اس نے ایئر فورس سے نیوی جوائن کر لی۔ اسی دوران
اس کے کچھ دوست اس ہیلی کاپٹر کریش میں مارے جاتے ہیں۔ اس کے لیے یہ سے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ جب یہ ان کی فیملی کی حالت دیکھتا ہے تو بہت پریشان ہوتا ہے۔ وہ اپنے مارے جانے والے دوستوں کی ہیلپ کے لیے ہیٹ واٹر الٹرا ریس جوائن کر لیتا ہے۔ شروع کی ریس میں وہ ہار جاتا ہے اور بری طرح زخمی ہوتا ہے، لیکن 2006 میں وہ ریس میں سیکنڈ پوزیشن لیتا ہے۔ یہ 3 دن کا انڈر واٹر ریس تھا۔ اس نے اس ریس میں $2 ملین جیتے۔ ان مارے جانے والے دوستوں کی فیملی کی ہیلپ کے لیے دوستوں ڈیوڈ آج لاکھوں کروڑوں دنیا کا انسپائریشن ہے۔ 2010 میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ بچپن ہی اس کے دل میں سوراخ ہے۔ دوستوں حیران کن ہے کہ اس نے 3 ماہ میں اپنا وزن بھی اتنا کم کر لیا، ایئر فورس کی ہارڈ ٹریننگ بھی کی اور انڈر واٹر ریس بھی جیتی۔ کوئی انسان یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ دل میں سوراخ والا یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس نے اپنی کوشش جاری رکھی اور 2013 میں اس نے 17 گھنٹے میں 4030 پل اپ لگا کر اس نے یہ ریکارڈ بھی اپنے نام قائم کر لیا۔ اس کا یہ ریکارڈ 2 سال تک قائم رہا۔ دوستوں انسان اگر کچھ کرنا چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کی کہانی ہمارے لیے زبردست موٹیویشن ہے۔ اب بہانے بنانا چھوڑیں اور اس سٹوری کو سامنے رکھیں۔ اپنے خواب پورے کرنے کے لیے ہمیشہ اپنے آپ پر بھروسہ کریں۔ یاد رکھو دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اگر اس ویڈیو کو آپ کا مائنڈ بدلا ہے تو لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔